اچھا، اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ جو ایکسٹرا چارج ہے یہ آخر ہے کس بلا کا نام، یہ ہوتا کس کس چیز کا بل جو ہے وہ پے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا محبوب افریدی۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت بجلی کے نرخ کے اضافے کے بعد جو حالات اور مسائل درپیش ہوئے ہیں، آج ہم اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے ان کی پرائسز کے حوالے سے، کہ بجلی کے اضافے کے بعد جو یعنی کہ اس کی اضافے کی جو شدت اختیار کر گئی ہے، اتنے مہنگا یونٹ ہو گیا ہے کہ جس سے عام بندہ جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو گیا ہے اور حد سے زیادہ پریشان ہو گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر مسجدوں سے اعلانات کیے گئے کہ اگر بجلی کے بل لینے والے کوئی آئے ان کو بل نہ دینا، اور اگر بجلی کے جو کنیکشن ہے اس کو ڈسکنیکٹ کرنے کے لیے کوئی آئے اس کو آپ سب نے مل کر اس کو آپ نے مارنا ہے۔ اچھا، یہ ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن ہو گئی ہے کہ اب پاکستان میں یہ حالات ہے کہ جو ایک واحد ایک ایسا ادارہ ہے جس پر سول نافرمانی کرنے پر لوگ اتر آئے ہیں، اور لوگ تو اب اس خواہش میں ہیں، یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی بجلی والا جو ہے وہ ہمارے ہتھے چڑھ جائے، ہم اس کو نانی یاد دلا دے۔ اس قدر انہوں نے بے شرمی اختیار کی ہے، 13 قسم کے جو ٹیکس ہے وہ عوام پر ڈال دیے، ان سے بل کے مد میں 13 قسم کے ٹیکس جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں۔ تو آج جو 13 قسم کے جو ٹیکس ہیں ہم اس پر بات کریں گے۔ عوام کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس کس چیز کا بل جو ہے وہ پے کر رہے ہیں اور ادا کر رہے ہیں۔ تو 13 قسم کے جو ٹیکس ہے وہ ہے کیا؟ ان میں جو سب سے پہلا جو ٹیکس ہے وہ جنرل سیلز ٹیکس ہے جو ہم دیتے ہیں، جس کو جی ایس ٹی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیتے ہیں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر جنرل سیلز ٹیکس، یہ بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیتے ہیں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر الیکٹریسٹی ڈیوٹی، یہ بھی ہم ادا کرتے ہیں، اس کو آپ ای ڈی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر سے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ پر ویریشن نامی ٹیکس، وہ بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر استعمال شدہ یونٹ پر ای ڈی الیکٹریسٹی ڈیوٹی، وہ بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو 6واں ٹیکس ہے وہ ٹیلی ویژن اور ریڈیو، وہ ٹیکس بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ 7واں جو ٹیکس ہے وہ کوارٹرلی ایڈجسٹمنٹ چارجرز، وہ بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد فائنانشل کاسٹ چارجرز، وہ بھی ہم دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایکسٹرا چارجرز ٹیکس، وہ بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ اچھا، اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ یہ جو ایکسٹرا چارج ہے یہ آخر ہے کس بلا کا نام، یہ ہوتا کیا ہے، یہ بھی سمجھ نہیں آتی۔ ان سب ٹیکسوں کا جو باپ ہے جن کو ہم 10ویں نمبر پر دیتے ہیں یا اس کو ادا کرتے ہیں، فردر ٹیکس۔ اب یہ فردر ٹیکس کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ واضحتاً یہ کہہ دے کہ یہ ہماری جیب خرچی ہے، یہ ہماری جیب خرچی کا ٹیکس ہے، یہ ہماری جیب میں جائے گا۔ فردر ٹیکس کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ فردر ٹیکس کیا ہے، تو عام سے بندے کو کیا پتا ہوگا کہ یہ فردر ٹیکس کیا ہے۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پر جو ہے ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس، وہ بھی ہم دیتے ہیں۔ 12ویں نمبر پر میٹر رینٹ کا جو ٹیکس ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں۔ اچھا، اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میٹر جس وقت ہم اپلیکیشن سبمٹ کرتے ہیں اور اپلائی کرتے ہیں میٹر کے لیے، تو اس وقت ہم باقاعدہ طور پر اس میٹر کی ہم پیمنٹ پے کرتے ہیں۔ اس کے بعد جا کے یہ انسٹال ہوتا ہے میٹر، گھر پر ہمارے دکان ہے جو بھی XYZ، اس پر جو ہے یہ انسٹال ہو جاتا ہے اور کنیکشن کر کے ہمیں بجلی کی سپلائی دی جاتی ہے۔ اس کی ہم پیمنٹ پے کرتے ہیں شروع میں ہی، اس کے بعد بھی ہم سے ہر ماہ اس کا رینٹ لیا جاتا ہے۔ عجیب منطق ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، خیر چلے۔ اس کے بعد جو 13ویں نمبر پر ہم ادا کرتے ہیں وہ ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں۔ یہ وہ 13 ٹیکس ہے جو پاکستانی عوام پر لگائے گئے ہیں، اور بجلی کے بل میں جو ہے یہ 13 قسم کے ٹیکس عوام سے لیے جاتے ہیں۔ اب آپ پوری دنیا میں آپ گھوم لیں کہ اگر کوئی چیز ہے نا، اگر آپ اس کو زیادہ کی مقدار میں لیں گے تو اس کی پرائس جو ہے وہ دکاندار جو ہے یا ریڑھی والا جو بھی ہے وہ اس کو کم کر کے آپ کو دے دیتا ہے۔
مثال کے طور پہ میں آپ کو ابھی تازہ مثال ہی دے دوں کہ گرمی کا جو موسم ہے وہ جا رہا ہے، تو گرمی کے موسم کے ساتھ ساتھ آم کا جو سیزن ہے وہ بھی جا رہا ہے۔ بالفرض آم اس وقت 300 روپے کلو ہے یا 280 روپے کلو ہے یا 260 روپے کلو ہے۔ اگر 1 کلو لیں گے تو وہ آپ کو اسی ریٹ پر زیادہ سے زیادہ اگر کم بھی کر لے گا تو 5 روپے کم کر لے گا 1 کلو کے حساب سے۔ اور اگر آپ پوری پیٹی لیں گے مثال کے طور پہ 9 کلو یا 10 کلو کی، تو آپ کو اگر وہ 260 روپے کلو ہے تو وہ آپ کو اس کی جو اصل قیمت ہے اس سے بھی کم قیمت پر آپ کو لگا کر دے دیں گے۔ کیونکہ آپ اس کو زیادہ کی مقدار میں لے رہے ہیں، صرف کلو نہیں لے رہے، تو اس وجہ سے وہ آپ کو اس کی جو پرائس ہے اس میں بھی آپ کے ساتھ نرمی اختیار کرے گا۔ لیکن یہاں پر اس کا الٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ یونٹ زیادہ استعمال کریں گے تو پھر اس کی جو موت واقع ہوتی ہے، جو استعمال کرتا ہے اس کی جو موت واقع ہوتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی موت پھر کیسے واقع ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے 100 یونٹ استعمال کیے، اس کا جو نارمل بل آئے گا 2472 روپے۔ ہمیشہ سے بجلی والوں کا موقف رہا ہے کہ 100 اور 200 یونٹ غریب، سفید پوش اور کم آمدنی والے ہیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں 100 یونٹ کا 2472 روپے بل بنتا ہے۔ اب اگر 100 سے 102 یونٹ کر لے، فرق کتنا ہے؟ صرف 2 یونٹ کا بل بنتا ہے 3511 روپے۔ یہ صرف 2 یونٹ جو اضافی ہوئے 100 کے، تو جو 2472 بل تھا 100 کا، 102 کا 3511 ہو گیا۔ اسی طریقے سے 200 یونٹ کا بل 6885 ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی 2 یونٹ آپ اضافی کر لیں، 202 یونٹ، تو آپ کا بل پھر بن جائے گا، جتنا آپ زیادہ استعمال کریں گے اسی حساب سے اس کا ریٹ بڑھتا جائے گا۔ 202 یونٹ کے 8223 روپے۔ اسی طریقے سے 300 یونٹ کا جو بل ہوگا، 300 یونٹ کا 12213 روپے۔ 302 یونٹ کا جو بل ہے وہ 14510 روپے۔ اسی طریقے سے آپ جتنا بڑھتے جائیں گے، 400 یونٹ کا جو بل ہے وہ غالباً 19218 روپے۔ اسی طریقے سے آپ مزید بڑھتے جائیں تو یونٹ کا جو ریٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ یہ ہے اس وقت پاکستان الیکٹریسٹی کی سپلائرز کا حال۔ یہ جو اس وقت آپ کو قیمتیں پہنچ رہی ہے، اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ غریب طبقے کے بس میں اب ہے ہی نہیں، اور ان کے اوپر یہ پریشانی اور یہ بوجھ جو ان کے اوپر ڈالا گیا ہے، یہ ان کے اوپر اثر انداز ہونے لگا اور وہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ بلکہ ہم نے تو بہت سے واقعات دیکھے کہ کسی نے اپنی بیٹی کی بالیاں بیچ کر بل کو ادا کیا، کسی نے موٹر سائیکل بیچی تو کسی نے خودکشیاں کر لی ہے۔ اور جیسے شروع میں نے کہا، باقاعدہ طور پر مسجدوں سے اعلانات ہونے لگے، حملے کو مار پیٹ کر ان کو بھگایا بھی گیا ہے، یہاں تک بھی نوبت آ چکی ہے۔ اتنا پریشان کرے عوام کو جتنی ان کی طاقت ہے، جتنی ان کی استطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو استطاعت کے مطابق اس کو آزماتا ہے، اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ اپنے بندے کے اوپر نہیں ڈالتا۔ تو آپ لوگ بھی جو پاکستانی عوام ہیں ان کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ جیسے اب یہ بوجھ ان کے اوپر آیا ہے تو ان کی طرف سے سول نافرمانی پر بھی اتر آئے ہیں۔ میں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب سے، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ملک پاکستان کے لیے کچھ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے کہ ان کو ریلیف ملے۔ چھوٹی سی یہاں ایک مثال پیش کروں گا۔ ایک شخص سے 1200 روپے اس کی دیہڑی ہے، 4 جمعے آپ نکال کے 28 دن 33,000 کے قریب کوئی اس کی انکم بنتی ہے۔ تو اگر اس کا 20-22 ہزار روپے بل آ جائے اور آٹا، دال، چینی، چاول، گھی، تیل کے اگر آپ ریٹ دے کے پھر اس کے مہمان بھی آ جائے اور اسکول وغیرہ کی فیس ہے، اس طریقے سے بہت سے معاملات ہیں جو انسان کے ساتھ جڑے ہوئے، تو 33,000 میں کیسے گزر بسر کریں گے؟ کرائے بھی ہے، تو یہ سارے معاملات ہیں۔ میں گزارش ہی کروں گا وزیر اعظم صاحب سے کہ وہ اس پر سوچے، کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دے کہ ملک پاکستان کی عوام اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کی ہر آفت